بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک یمنی مسافر۔ ہم یہاں ابن ملجم لعین کی داستان اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ قارئین کو معلوم ہو سکے کہ زبانی محبت اور حقیقی محبت میں کیا فرق ہے۔ جب امیر المؤمنین کو ظاہری خلافت ملی تو آپ نے یمن کے عامل حبیب بن منتجب کو خط لکھا کہ وہ عدل و مروت کے تقاضوں پر عمل کرے، اور آپ علیہ السلام نے خط کے آخر میں لکھا کہ یمن سے 10 باخبر اشخاص کو میرے پاس کوفہ روانہ کرو۔ آپ کے عامل نے پہلے 100 افراد کا انتخاب کیا، پھر اس نے ان میں سے 10 افراد کا انتخاب کیا۔ ان 10 افراد میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ چنانچہ 10 افراد کا قافلہ یمن سے چلا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم ایک بہادر، فصیح اور محدث تھا۔ اس نے اپنے قافلے کی ترجمانی کی۔ اس نے اپنی طرف سے آپ کی مدح میں چند اشعار بھی کہے اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، ہمیں آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس ہوگا۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس بے نیام تلواریں موجود ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرو۔ پھر وہ تنہائی میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے جو گفتگو کی ہم اسے یہاں مکالمہ کی صورت میں نقل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین، تیرا نام کیا ہے؟ ابن ملجم، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ امیر المؤمنین، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ ابن ملجم، اس کا نام ملجم ہے۔ امیر المؤمنین، تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ابن ملجم، میں مرادی قبیلے کا فرد ہوں۔ امیر المؤمنین نے 3 مرتبہ دہرا کر فرمایا، یا تو مرادی قبیلے کا فرد ہے؟ ابن ملجم نے ہر بار کہا کہ جی ہاں، میرا تعلق مراد قبیلے سے ہے۔ امیر المؤمنین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بتا، کیا تجھے یہودی عورت نے دودھ پلایا تھا؟ اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب تو روتا تھا تو وہ تجھ سے کہتی تھی تو ناقہ صالح کو ذبح کرنے والے سے بھی بڑا بدبخت ہے؟ ابن ملجم، جی ہاں، یہ سب صحیح ہے۔ امیر المؤمنین، اچھا تم اب جاؤ۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ آپ نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ وہ اس کی مہمانی کرے۔ کچھ عرصہ بعد ابن ملجم بیمار ہوا۔ کوفہ میں اس کی تیمار داری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امیر المؤمنین نے بذات خود اس کی تیمار داری کی اور اس سے دوا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا۔ ابن ملجم آپ کے اخلاق عالیہ سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا، مولا، میں یہاں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ میں یہاں رہ کر آپ کی خدمت کروں گا۔ امیر المؤمنین نے یہ سنا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت تلاوت فرمائی۔ ابن ملجم نے کہا، مولا، یہ بتائیے آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ امام نے فرمایا، عنقریب تو ہی مجھے قتل کرے گا۔ ابن ملجم نے یہ سنا تو وہ بہت گھبرایا اور دل میں ہی سوچنے لگا کہ بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہے، جبکہ میں تو امیر المؤمنین سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس سے معلوم نہ تھا کہ اللہ اس کے دل کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ابن ملجم نے اپنے سر پر 2 ہتھڑ مارے اور کہا، امیر المؤمنین، میں چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک تو نے جرم نہیں کیا اور میں تجھے جرم سے پہلے سزا دوں تو کس قانون کے تحت دوں؟ یہی ابن ملجم امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ صفین و نہروان میں شریک رہا۔ جب جنگ نہروان میں
امیر المومنین کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی تو ابن ملجم نے آپ علیہ السلام سے کہا، مولا مجھے کوفے جانے کی اجازت دے، میں لوگوں کو آپ کی کامیابی کی خوشخبری دوں گا۔ امام نے فرمایا، ایسا کرنے سے تیرا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا، جب میں لوگوں کو امیر المومنین کی کامیابی کی خوشخبری سناؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ امام نے اس سے اجازت دی۔ اس نے ایک پرچم اٹھایا اور کوفہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ شہر کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے پکار کر کہا، لوگو تمہیں مبارک ہو، امیر المومنین کو خدا نے فتح دی ہے۔ وہ شہر کی سڑکوں اور گلیوں سے گزرتا ہوا ایک حسین و جمیل عورت کے مکان کے قریب سے گزرا۔ اس عورت کا نام کتام تھا۔ وہ عورت انتہائی بد عقیدہ اور بد کردار تھی۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو اس نے ابن ملجم کو بلایا تاکہ وہ اس سے اپنے باپ اور بھائی کے متعلق سوال کرے اور اس کی ضیافت کرے۔ ابن ملجم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا اور اپنا دین و ایمان بھول گیا۔ عورت نے اس سے اپنے باپ اور بھائی کے متعلق پوچھا جو خوارج کے لشکر میں شامل تھے۔ ابن ملجم نے جواب دیا کہ وہ مارے جا چکے ہیں۔ باپ اور بھائی کی موت کی خبر سن کر کتام رونے لگی۔ ابن ملجم کو افسوس ہوا کہ اس نے یہ خبر سنا کر اس فریب پیکر کو کیوں رلایا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، منہ ہاتھ دھوئے اور رات سر نوبند سنور کر ابن ملجم کے پاس آئی۔ ابن ملجم اس نازنین کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھا اور اس نے عورت کو نکاح کی دعوت دی۔ عورت نے کہا، اگر تو مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے تجھے باری حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ ابن ملجم نے کہا، میں تمہارا منہ مانگا حق مہر تمہیں دوں گا۔ عورت نے کہا، تم بول رہے ہو، رقم جوہرات اور عطریات مشک و عنبر کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ ابن ملجم نے کہا، پھر تمہارا حق مہر کیا ہے؟ عورت نے کہا، میرا حق مہر بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔ از سر نزیب و زینت کی اور پھر ابن ملجم کے پاس آئی۔ جب اس نے ابن ملجم پر حسن کی بجلیاں گرائی تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا اور اس سے کہا، میرے صبر کا زیادہ امتحان نہ لے، مجھے اپنے حق مہر سے آگاہ کر۔ عورت نے کہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قتل میرا حق مہر ہے۔ یہ سنا تو ابن ملجم گھبرا گیا اور چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، مجھے مہلت دو، میں چند روز سوچ کر تمہیں بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابن ملجم کے پاس یمن سے ایک قاصد آیا اور اسے یہ اطلاع دی کہ تیرا باپ اور چچا دونوں مر گئے ہیں اور ان کا اکیلا وارث تو ہی ہے، لہٰذا یمن جا اور باپ اور چچا کی میراث حاصل کر۔ یہ خبر سن کر اسے خوشی ہوئی اور اس نے دل ہی دل میں کہا کہ میں میراث سے ملنے والی رقم جمع کروں گا اور کتام کو وہ رقم دے کر اپنے ساتھ نکاح پر راضی کر لوں گا۔ ابن ملجم حضرت امیر المومنین کے پاس گیا اور کہا کہ میرا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور ان کا اکیلا وارث میں ہوں۔ اب حاکم یمن کے نام مجھے سفارشی خط لکھ دے تاکہ وہ مال کی جمع آوری میں میری مدد کرے۔ امام نے اسے خط لکھ دیا۔ اس کے بعد ابن ملجم یمن گیا۔ راستے میں اسے رات ہو گئی۔ اس نے تاریک رات میں ایک جگہ آگ جلتے ہوئی دیکھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ مجھے آگ کی سمت میں جانا چاہیے، وہاں آبادی ہوگی، رات وہی بسر کروں گا۔ جب وہ آگ کے قریب آیا تو اسے وہاں کوئی انسان دکھائی نہ دیا، البتہ جنات نے چیخ کر کہا، شیر خدا کا قاتل آ گیا ہے۔ ابن ملجم ڈر گیا۔ جنات نے اسے تفڑ مارے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گڑا ہوا۔ الغرض وہ یمن پہنچا اور حاکم یمن کو امیر المومنین علیہ السلام کا خط دکھایا۔ حاکم یمن نے آپ کے خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور کم از کم وقت میں میراث کا مال جمع کر کے ابن ملجم کے سپرد کر دیا۔ ابن ملجم
رقم لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی اس نے آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ساری رقم لوٹ لی، اور اس کے پاس لباس اور گھوڑے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہنے دیا۔ ڈاکوؤں کے ہاتھ لٹنے کے بعد اس نے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک قافلہ ملا جس میں اس کی ملاقات دو خارجوں سے ہوئی۔ چند ملاقاتوں میں یہ ان کا رازدان بن گیا۔ انہوں نے ابن ملجم کو بتایا کہ ہم امیر المؤمنین اور معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں افراد ہی امت اسلامیہ میں اختلاف کی بنیاد ہے۔ عبد الرحمن اس پر تیار ہو گیا کہ وہ امیر المؤمنین کو قتل کر دے گا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچ کر سیدھا کتام کے پاس گیا۔ اس بدکار عورت نے اسے اپنے ہاتھ سے نشہ پلایا، اور جب یہ خبیث مست ہوا تو اس عورت کے قدموں پر گر گیا اور اسے وصال کا مطالبہ کیا۔ بدکار عورت نے کہا، تمہیں علی کی قتل کے بعد وصال میسر ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ ابن ملجم جو کہ مدہوش ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ میں ابھی جانا چاہتا ہوں اور جا کر علی کو قتل کرتا ہوں۔ کتام نے کہا، ٹھہر جاؤ، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ابتدائی تیاری کی ضرورت ہے۔ اس نے ابن ملجم کو 2000 درہم دیے اور کہا، 1000 درہم سے تلوار خریدو اور 1000 درہم سے اسے زہر میں بجھاؤ۔ جیسے ہی 19 ماہ رمضان کی رات ہوئی تو وہ خبیث تلوار لے کر مسجد کوفہ میں پہنچا۔ صبح صادق کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے نماز شروع کی تو اس لعین نے حالت سجدہ میں آپ پر تلوار کا وار کیا، جس سے امیر المؤمنین سخت زخمی ہوئے، اور 2 دن بعد آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔